لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة رواه أبو داود. وعن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت 4 لم تكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر و3 أيام من كل الشهر وركعتان قبل الفجر رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم بصيام سنة يعدل صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليلة فيها بقيام ليلة القدر. وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله رواه الترمذي. حضرات محترم، یہ ایام حج چل رہے ہیں اور آج ذی الحجہ کی 1443 ہجری کی پہلی تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اور اپنے بندوں پر اس کی ذرہ نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے زمان اور مکان میں برکت پیدا فرمائی ہے. انہیں وہ زمان کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت پیدا فرمائی انہیں میں سے یہ 10 ذی الحجہ بھی ہے. 10 ذی الحجہ بھی ہے. 10 ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی فجر کی. قسم ہے فجر کی. فجر سے مراد جو روز صبح ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی بھی صبح ہو سکتی ہے. لیکن بہت سے مفسرین نے جس کو ترجیح دیا وہ یوم نحر کی صبح مراد ہے. یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ جس دن ہم لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ جو بھی دن ہے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. اور دن کے ساتھ رات ہے. لیکن جو یوم نحر ہے وہ ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ رات نہیں ہے. اس سے پہلے یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے پہلے والی رات اور اس کی بعد والی رات 9 ذی الحجہ کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حاجی میدان عرفات میں دن میں نہ پہنچ سکے اور آنے والی رات میں صبح صادق سے پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جائے.
تو یوم نحر یعنی قربانی کا جو دن ہے اس کو بہت سے لوگوں نے مراد لیا. پھر اللہ نے کیا کہا وَلَيَالِ الْعَشْرِ، یہ لیال عشر سے یہ 10 جو یہ ایام عشرہ ہیں جب یہ مراد ہے. اب اس میں رات اللہ نے کہا رات اسی لیے کہا کہ رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. سورج ڈوبتا ہے تو عربی کیلنڈر فوراً بدل جاتا ہے، دوسری تاریخ شروع ہو جاتی ہے. آج جب غروب آفتاب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہی 2 ذی الحجہ لگ جائے گا. تو جو لیالی عشر ہے یہ عشر ذی الحجہ ہی ہے. تو بڑی شرف اور فضیلت ہے یہ عشر ذی الحجہ کی، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں کہ جس میں نیک اعمال اللہ کو اتنا پسند ہو جتنا اس عشر ذی الحجہ میں اللہ کو پسند ہے. جتنا اس عشر ذی الحجہ میں اللہ کو پسند ہے. لہٰذا عشر ذی الحجہ کی قدر کرنی چاہیے. اس کے شب و روز کو ایسے ہی نہیں گزارنا چاہیے بلکہ تکبیر میں، تحلیل میں، تحمید میں، تسبیح میں گزارنا چاہیے. اور ان ایام میں جو بھی آپ کام کریں گے اس سے زیادہ سے زیادہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا. ان ایام میں نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے. غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، پریشان عام لوگوں کی دستگیری کرنی چاہیے، ان کی خبرگیری کرنی چاہیے. اور جو بھی نیک کام اس میں ان ایام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. تو ان ایام کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چھوٹے بڑے نیک کام کرنا چاہیے اور کسی نیک کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. بعض دفعہ بہت معمولی کام ہوتا ہے ہماری نگاہ میں، وہ اللہ کی نگاہ میں معمولی کام نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار بہت زیادہ ہے، اس کو 5 روپے کی ٹیبلٹ مل جائے گی تو اس کا بخار اتر جائے گا، وہ دیہاڑی کے کام پہ چلا جائے گا، شام کو اپنی مزدوری لے کر کے آئے گا، اس کی بیوی بچوں کے کھانے کا سامان مل جائے گا. اب 5 روپے آپ کی نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں وہ بہت قیمتی ہے. آپ نے جو ٹیبلٹ لے کر کے دے دیا غریب بیمار کو اور اس کا بخار اتر گیا، وہ جا کر کے کام پہ چلا گیا اور اس کو شام کو مزدوری مل گئی، اس کے بھی بچوں کے کھانے کا سامان ہو گیا. تو دیکھا تھا کہ کتنا بڑا کام ہو گیا ہے. اگر وہی 5 روپے کا ٹیبلٹ اس کو نہ ملتا تو کئی دن بستر میں پڑا رہتا، اس کے بچوں کو فاقہ کرنی پڑتی. تو کسی کام کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے ہماری نگاہ میں کیسا بھی ہو. اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا ہو سکتا ہے وہ، کتنا عظیم ہو سکتا ہے وہ، اللہ کی طرف سے اس پر کتنا اجر مل سکتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. تو اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ کسی ایام میں نیک کام محبوب نہیں ہے. اور وہ ایام کون ہے؟ یہی عشر ذی الحجہ. پھر آگے دوسری روایت ترمذی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا، کہ کوئی ایسا دن نہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کو محبوب ہو. زیادہ بہتر، زیادہ محبوب کس سے؟ من عشر ذی الحجہ، عشر ذی الحجہ سے. یعنی عشر ذی الحجہ میں جو بھی اللہ کی عبادت کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. سن لو مسلمانوں، ہم کیا کرتے ہیں جب چاند نظر آتا ہے تو بکروں کی خریداری میں رات دن ایک کر دیتے ہیں اور ہمارے بڑے بوڑھے پہلے بکرے اس لیے لے آتے ہیں کہ ان کی نوجوان نسلیں بکروں سے کھیلے اور محلے میں اس کی نمائش کریں تاکہ غریبوں کے سینے پر آ چلے. تم نے کیا کیا تیرن بہت اچھا کام کیا، لیکن جیسے یہ قربانی کرنا واجب ہے، نیک کام ہے، نماز پڑھنا بھی واجب اور فرض ہے.
تم بکرے لا کے دے دیے، اتنے قیمتی اوقات گزر رہے ہیں، تمہاری نوجوان نسل نماز کو نہیں آ رہی اور بکرے میں لگی ہے، جانوروں میں لگی ہے۔ اللہ کے برحمت کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں اس کی عبادت کی جائے تمام ایام کے مقابلے میں، تمام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ پھر آگے اللہ کے برحمت ارشاد فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ کتنی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی۔ روزے سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہوتا ہے، وہی روزہ رکھنے سے ہمیں اپنے غریبوں، فاقہ مستوں، تنگ دستوں کی حالت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں کہ لوگوں کو 2-4 قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو واجب ہے کر دو، باقی غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو پیسہ۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں وہ عمرہ جو اپنی شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، 2-4 10 ہزار جہاں 2-4 لاکھ میں بول رہا ہوں، لاکھ سے کام چل سکتا ہے، وہاں اس کے آگے 2-4 چیزوں بڑھا دیتے ہیں خرچ میں۔ ان کو نہیں بولیں گے خرچ میں کٹوتی کر دو، شادی میں وہ غریبوں پر خرچ کر دو، اسٹیج کے سجانے میں خرچ کر دو، وہ غریبوں میں خرچ کر دو۔ وہ نہیں بولیں گے کہ جو تم رنڈیاں نچاتے ہو شادی میں اور یہ سب لے کے آتے ہو، کیا میڈیم ویڈیو کیا کہتے ہو، ڈی جے بھیجے، یہ مت لے کر کے آؤ، کوئی پیسہ غریبوں میں خرچ کر دو۔ یہ نہیں بولتے ہیں لوگ۔ قربانی والا بولیں گے کہ 2-4 قربانیاں مت کرو، جو واجب ہے تو باقی غریبوں میں بانٹ دو۔ ارے پہلے شادی بیاہ کے بارے میں بولو، جس کا شریعت میں اتنے خرچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ناچ گانا تو بالکل حرام ہے، اسٹیج سجانا بالکل حرام ہے، اور پھر اسٹیج پہ تمہاری گھر کی بہو بیٹیاں بھی پہنچتی ہے، غیروں کے ساتھ ان کا بھی ویڈیو اور فوٹو بنتا ہے، کتنا غلط کام ہوتا ہے۔ اور بہت سے ایسے واقعات اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ پورے کے پورے خاندان کو زندگی بھر منہ چھپائے پھرنا پڑتا ہے، وہ نہیں بولتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے جہاں بہت ڈھیر سارے فوائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب اور دخول جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہوتا ہے، وہیں پر غرباء اور مساکین اور محتاجوں کی دستگیری کا، ان کی حالت کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ بیچارے کیسے گزارا کرتے ہوں گے، اتنے میں کیسے رہتے ہوں گے، ان کا خرچہ کیسے چلتا ہوگا، تو ہمارے اندر ان کی بھی فکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک روزہ کس کے برابر ہے؟ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور سن لو مسلمانوں، وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور رات میں قیام کرنا یعنی اللہ کے سامنے رکوع سجود کرنا، نوافل میں رات کو گزارنا، اس کے سامنے الہا اور جاری کرنا۔ کیا فرماتے اللہ کے پیارے حبیب کی عشرۂ ذی الحجہ کی راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ جو شرف اور فضیلت، جو ثواب وہاں ملنے والا ہے یہاں بھی ملے گا۔ کاش کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، کاش کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، اپنے شب و روز کو فالتو اوقات میں نہ گزاریں۔ اور سنو مسلمانوں، وقت تو بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے دوسری ترمذی شریف کی، روزے کے تعلق سے میں عرض کر دوں، روزے کے تعلق سے صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي بعد والسنۃ التي قبل، رواہ الترمذی۔ حضرت ابوالقاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جو یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ سے مراد کے 9 ذی الحجہ کے بھارت میں کب ہے؟ سنیچر کو ہے۔ دھیان رکھنا، ہمارے بہت سے بھائیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یوم عرفہ جو سعودیہ میں ہے، جو حجاز مقدس میں ہے، جو عرب میں ہے، ہم وہی یوم عرفہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ وہاں کے حساب سے یوم عرفہ ہے۔ تمہارا افق اور مطلع دوسرا ہے، تمہارا افق اور مطلع دوسرا ہے، تمہارے یہاں تاریخ
تاریخ دوسری ہے، تو تمہارا یوم عرفہ کون ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کو ہوگا، اور 9 ذی الحجہ کو ہے یا کب ہے؟ اس سال سنیچر کو ہے۔ کب ہے؟ سنیچر کو ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي بعد والسنۃ التي قبل۔ یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ کے فضل سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس سے 1 سال بعد آنے والا سال اور 1 سال پہلے، آئندہ اور گزشتہ 2 سال، آئندہ اور گزشتہ، گزرا ہوا اور آنے والا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کتنے سال کے؟ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یوم عرفہ کے روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ اگر ہم پورے 9 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، رکھنا تو چاہیے 9، اس واسطے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، رواہ ابو داؤد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے بیان فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے۔ یہ کاما کا لفظ ہے، یصوم پر داخل ہے، تھا نہیں، کرتے تھے، ایک کیا تھا کبھی کر لیا تھا، ایک کرتے تھے، یعنی ہمیشہ 9 روزے رکھتے تھے ذی الحجہ کے۔ تو ہمیں 9 کے 9 پورے رکھنے چاہیے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور نہیں تو عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ عرفہ کا روزہ اس میں 1 سال پہلے، 1 سال آنے والے، 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایسے موقع سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام گناہ معاف ہو جائے گا، تمام گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے بیان کیا، گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، ایک نوجوان نکلا، کہا حافظ جی بول دیا سب گناہ معاف۔ اب آج رات پر جادو کا شب قدر کی بات کی شاید کی تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یقیناً تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے، لیکن ان سے کون سے گناہ مراد ہے؟ صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے، جن پر اللہ نے حد مقرر کر رکھی ہے یا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا مقرر کر رکھی ہے، بالکل متعینہ سزا۔ صغیرہ گناہ مراد ہے، صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ تم توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا، اور بغیر توبہ کے اللہ معاف کرتے ہیں، اس کا پھل تو بہت وسیع ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا، لیکن کبیرہ کے لیے کیا؟ توبہ نہیں کیا، اللہ نے ایسے معاف کر دیا تو تمہاری قسمت۔ اور سن لو، اور اس میں جو حقوق العباد ہے، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ بھی معاف ہو جائے گا، نہیں جی نہیں، حقوق العباد تو جو جس بندے سے متعلق ہے، جس کا تم نے دبا کر کے رکھا ہے، دھوکے سے، غلط فہمی پیدا کر کے، الجھن پیدا کر کے، ڈنڈی مار کر کے، اور کاغذ میں قدر بیان کر کے، اپنی بات کے اپنے الفاظ کر کے، وہ ہیر پھیر میں سامنے والوں کو مدد کر کے جو تم نے بندوں کا حق مارا ہے، وہ تم بندے سے معاف کراؤ تب معاف ہوگا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو عرفہ کے روزے سے 1-2 سال کے گناہ جو معاف ہوتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ ہے صغیرہ ہیں۔ اور سن لو جواب اور سنا دو میں نسائی شریف کی، میرے خیال سے ٹائم بہت مختصر ہے۔ مائے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، قالت 4 لم تكن يدعهن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں متعدد حدیث اس لیے سناتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کے دلوں میں دماغ میں بات بیٹھ جائے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ خالی نعرہ نہ لگائیں، خالی نعرہ نہ لگائیں، عمل کر کے دکھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 ایسی چیزیں تھیں کہ جن کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ 4 چیزیں کون تھی؟ صیام و عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، جس کو ہمارے بہت سمائے شربت پلانے کے دن بنا کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، عاشورہ کا روزہ کسی وقت فرض اور واجب تھا، دھیان رکھنا۔ ہمارے بھائیوں نے اس کو روزہ کے بجائے شربت پلانے کا دن بنا لیا، 2 گھنٹے کا دن بنا لیا۔
اور بتاؤ تو مسلم سے کی روایت ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ روزوں میں سب سے افضل رمضان کے بعد محرم کے روزے ہیں خیر۔ اور دوسری چیز کا والعشر، اور 10 دن، یہ عشر سے مراد کیا ہے؟ 1 سے 9 ذی الحجہ کے روزے، 1 سے 9 ذی الحجہ کے روزے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑا اور اس کے 9 روزے نہیں چھوڑے، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سنت ہے، جس کو ہم ایام بیس بولتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ رکھتے تھے۔ ایام بیس سے کیا مراد ہے؟ 13، 14، 15 عربی کی تاریخ سے۔ اگر آپ ہر مہینے کے یہ روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت بھی رکھے گا اور آپ کے مال و اولاد میں برکت بھی دے گا۔ کیوں؟ جذبہ پیدا ہوگا بہت ڈھیر ساری نیکی کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ رکعتان قبل الفجر، اور فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو میں عائشہ کیا فرماتی، میں حفصہ کیا فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ ایک تو عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اور دوسرا یہ عشرے ذی الحجہ 1 سے 9 تک کے روزوں کو نہیں چھوڑا آپ نے، اور تیسرے ہر مہینے ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور چوتھی چیز فجر سے پہلے کی 2 سنتیں۔ مجھے افسوس ہے ہمارے بھائی فجر میں پہنچتے ہی نہیں ہیں تو سنتیں کیسے ادا کریں گے؟ خالی نعرہ لگا لیتے ہیں ہم۔ فجر کی نماز، ہر نماز بہت قیمتی ہے، اور فجر کی نماز کی بہت قیمت ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرماتا ہے۔ بہت سے ایسا لوگوں کو دیکھیں گے جن کی آمدنی بہت قلیل ہے، کوئی محدود ہے، لیکن وہ فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ رزق میں برکت کا مطلب نہیں کہ بہت ڈھیر سارے فلیٹ ہو جائیں، بڑے مکانات ہو جائیں، گاڑی گھوڑا ہو جائے، مطلب کہ ان کا کام رکتا نہیں ہے، ان کا کام جیسے جیسے کام چلتا رہتا ہے۔ آپ کا بھی کام چلتا ہے، ان کا بھی کام چلتا ہے، کہیں کام چل رہا، ابھی کھاتے پیتے ہیں، 2 ٹانگ پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے برائے ارشاد فرماتے ہیں نوم الصبح یمنع الرزق، کہ صبح کا سونا، یہ ترغیب و ترہیب کی بات ہے، صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے، صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے۔ ہمارے بھائی لوگ سوئے 11 بجے تک، تو بولے تو بہت دعا کیجیے، آمدنی بہت گھٹ رہی ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ارے مولا کے دعا سے سارا کام ہو جاتا تو پھر یہ حالات ایسے کیا ہوتے بھائی؟ دعا کر دیتے سارے کام ہو جاتے، نہ غزوہ بدر پیش آتا، نہ غزوہ احد پیش آتا، نہ غزوہ خندق پیش آتی، نہ غزوہ مریسی پیش آتا۔ ارے دعا سے کام کر لیا تو صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے کی 2 سنتوں کو نہیں چھوڑا، اور عشرے 1 سے 9 ذی الحجہ کے روزے کو نہیں چھوڑا، اور ہر مہینے کے 3 روزے کو نہیں چھوڑا، اور عاشورہ کے روزے کو نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں عشرے ذی الحجہ کی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے، اور خالی احساس نہیں ہونا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں ایک بات اور عرض کر لوں جو مسلم شریف کی روایت ہے، گزشتہ جمعہ کو کیونکہ فضائل مولد رسول میں بات کی تو بات رہ گئی، وہ کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے، جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک، وہ جو ناخن کاٹنا ہے، جو ذات بال کاٹنے سب وہ نہ کاٹے۔ کیا فرمایا؟ لا یاخذن شعرا، نہ تو بال کاٹے، ولا یقلمن ظفرا، نہ ناخن کاٹے، نہ ناخن کاٹے۔ میں یہ حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کیا یہ ذی الحجہ ہے، ٹائم نکل گیا، ٹائم جن لوگوں نے کل صحیح کر لیا اچھی بات ہے، اب 10 دن تک نہ کریں، قربانی کرنے کے بعد کریں۔ میں لیکن یہ اس لیے بات کر رہا ہوں، ہمارے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جن کے زائد بال اور ناخن، جن کے زائد بال اور ناخن پر 40 دن گزر گیا ہے، وہ ضرور کاٹیں، وہ کاٹ لیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں نہیں کاٹنا ہے، دھیان نہیں دیا اور اتنا دن ہو گیا، جانے کو بقرعید قربانی کرنے کی بات کرتی نہیں۔ 40 دن جن پر گزر گیا وہ کاٹ لیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ مسلمانوں دھیان رکھو، ان کو کاٹنا ضروری ہے، اور زائد بالوں کو نکالنا ضروری ہے۔ اور آئندہ اس بات کا دھیان رکھو، بھی تو
کہ جب بھی ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہو تبھی سے تاریخ جوڑتے رہو، 29 تاریخ کو اپنے داڑھی موٹ اور بال والا صحیح کرو لاگو ہو جائے، تاکہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پہ عمل ہو جائے نہ۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے جو حجاج کرام ہے، جو حجاج کرام ہے ان سے مشابہت ہو جائے، ان سے مشابہت ہو جائے۔ حجاج کرام کی منع ہے سب بعد میں کرتے ہیں، اور ان سے مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت اور فضل کا طوفان اور سونامی چلتا ہے میدان عرفات میں حاجیوں پر، اس طوفان اور سونامی کی کچھ ہوائیں اور کچھ چھینٹیں ہم تک بھی پہنچ جائے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی کرم، اس کے انعام، اس کے نوازش سے مختلف ہو جائیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو کہ حالت احرام میں میدان عرفات میں ہوتے ہیں اور حج کرتے ہوئے مختلف ہوتے ہیں، تو مشابہہ بھی مقصود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔